الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واجب الاحترام پیر طریقت صاحب مسند نشین آستانہ عالیہ غبار شریف حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید دلیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مشائخ کرام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مشائخ غبار شریف کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ رب کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ حضرات، میں اکثر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان محافل اور مجالس کے انعقاد کا جو پرپز اور مقصد ہے وہ ہمارے اسلاف نے اپنے پیش نظر رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ یہاں آنے والوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط اور امتی کا محبت و اطاعت کا رشتہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط، اور یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج خال خال کہیں کہیں یہ مجالس ہمیں تعلیم و تربیت کا ذریعہ نظر آتی ہیں، وگرنہ آج اہل سنت کی اکثر محافل رسم بن گئی۔ یہ اہل علم تشریف فرما ہے اور ہم نے آغاز میں حضرت قبلہ پیر سید دلیر علی شاہ صاحب قدس العالی سے انتہائی خوبصورت سادہ باتیں سماعت کی اور انہوں نے اسی جانب ہمیں متوجہ کیا، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی ایسی محافل میں شرکت کا موقع ملے، رسم سمجھ کر نہیں بلکہ شعوری سطح پر ان محافل اور مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جن کی بات ابھی پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی فی مسائل امام احمد بن حنبل میں اس کا ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل لیٹے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں، لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے شیخ ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر! اہل علم کی مجلس، بیٹھے ہوئے بندوں میں سے کسی بندے نے ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کر دیا۔ سبحان اللہ! امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ! کیا بات! ادب کا پیکر بن کر ہاتھ باندھ لیے اور بستر پہ بیٹھ گئے۔ ان کا حضور آپ کو تکلیف ہے، بیمار ہیں، آپ لیٹے رہے، آپ کو اٹھنے کی حاجت نہیں، آپ لیٹے رہیے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب صالحین کا ذکر ہو تو انسان کو ادب کا پیکر بن کے
اور آج اپنی مجالس کو دیکھیے، ہمارے محافل کے حال دیکھیے، لمبے پہ جاؤ، کھلو جاؤ اور یہ کر لو اور وہ کر، عجیب قسم کی قباحتیں آج ہماری محافل میں آتی ہیں۔ وہ ادب، وہ احترام، وہ جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ تھا، آج خال خال لگ رہا ہے۔ حضرات، یہ محافل وہ ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن حکیم کی کتنی معروف مشہور آیت مبارکہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں جہاں اللہ کا ذکر، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ بے چین دلوں کو سکون اور چین عطا کرتا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، جانتے ہو ذکر اللہ سے مراد وہ کون سا ذکر ہے جس سے دلوں کو چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ کیونکہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ کیا فائدہ حاصل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، ان کا حضور راہ طریقت میں، راہ سلوک میں کسی سالک اور مرید کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والی شے کون سی ہے؟ ایک بندہ مرید ہوتا ہے، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر طریقت کے مراحل اور منازل کو وہ طے کرتا ہے، سب سے زیادہ اسے کون سی شے فائدہ دیتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صالحین کا ذکر اسے سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ کہا اس پر قرآن سے کوئی دلیل کہ ذکر صالحین سے ایک بندہ مومن کو راہ سلوک میں چلنے والے کو فائدہ ملتا ہے۔ فرمایا تو نے سورہ ہود کی وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قرآن میں رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں نا، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو استقامت بخشے۔ فرمایا سب سے بڑھ کر فائدہ ذکر صالحین کا ایک مرید اور سالک کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ایمان پر استقامت عطا کرے۔ حضرات، پھر ان صوفیوں نے ساری زندگی کام کیا کیا ہے؟ آج تو وہ تصوف کی دنیا میں وہ رنگ نظر نہیں آتا، آج تو اپنے طواف لوگ کرواتے ہیں، اپنی واہ کرواتے ہیں تصوف کے نام پر، دکانداریاں بنا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ پچھلے جو لوگ تھے، حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر شریف ایک جگہ ہے گجرات کے قریب، سائیں گوہر الدین رحمت اللہ علیہ امی بزرگ گزرے ہیں، اور ان بزرگوں کے پاس کوئی شخص آیا اپنے بیٹے کی دعا کروانے کے لیے کہ بچہ بیمار ہے، دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر، گھر جا کر وضو کرنا، نماز ظہر ادا کرنا، بعد میں 2 نفل پڑھنا، پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تیرے بیٹے پہ کرم کر دے گا۔ وہ چلا گیا، اب سنگی بیٹھے تھے، فرمایا آؤ مل کر اس کے بچے کے لیے دعا کریں۔ سب نے دعا کی، کسی نے کہا حضور یہی دعا اس کے سامنے کر دیتے، اس کے دل کو سکون اور تقویت مل جاتی کہ میری شیخ نے میرے لیے دعا کی ہے۔ فرمایا کام اس کا ہو جائے گا، بات اتنی تھی کہ میں مخلوق خدا کے دلوں میں اپنا نہیں خالق کا تصور وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بات خوبصورت ہے جو بندوں کو رب کی طرف بلا رہا ہے، جو بندوں کو خدا کی چوکھٹ پہ بلا رہا ہے۔ صوفیوں نے کام کیا ہے؟ انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ بندوں کا تعلق مولا سے جوڑا ہے، اپنا نہیں خالق کا تصور مخلوق خدا کے سینوں میں پیدا کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ روئے زمین پر رب کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو بندگان خدا کے دلوں میں خالق کی محبت کا چراغ روشن اس روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب لوگ ہیں جو بندگان خدا کے دلوں میں خالق کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ رات صوفیوں نے یہ کام کیا، بندوں کا تعلق مولا سے، کامل مرشد ایسا ہوئے، اور پھر اس
نسبت میں اور اس تصوف کی دنیا میں سب سے بڑی چیز ادب ہے. اور آج بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ وقت دیتا ہے. تقسیم در تقسیم ہے، اور بالخصوص اہل سنت کے اندر کوئی اہل بیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے اصحاب پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی شہزادی پر اپنی زبان کھول رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول کی بات کرتا ہے، کوئی اصحاب رسول پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. میں یہ پیغام بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نام رافضی ہیں نام خارجی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہم رسول اللہ کے اصحاب کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، ہمارے رسول کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. دونوں ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ آج تک طوفان بدتمیزی چلا ہوا ہے، خدا کے لیے کبھی اس جنگ کا حصہ ہم نے نہیں بنا. جس کے منہ میں جو آئے اور فتوے جاری کر رہا ہے، یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح شام امت اور اہل سنت کو تقسیم در تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. دین کے نام پر یہ جو مذاق ہو رہا ہے، جو اہل علم علماء ہیں، ان کی صحبت میں مجلس میں بیٹھ کر ہم نے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی درستی اور اصلاح کا کام. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرات، ہمارے اسلاف نے تو ہمیں بچپن سے ہماری گھٹی میں ڈالا ہی سبق ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ادب والے لوگ. ورنہ آج جو اٹھتا ہے اور کتنے فتنے ہیں آج سوشل میڈیا پر. یقین جانیے اس دور میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اگر نقصان ہوا ہے تو اہل سنت کا نقصان ہوا ہے. اللہ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، پازیٹیو کاموں میں استعمال کیجئے، نیگیٹو کاموں کے اندر ان کو استعمال نہ کریں، پازیٹیو کاموں کے اندر اس کو استعمال کریں. اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت، طاقت، قوت اگر عطا کی ہے. آج بجائے مشائخ بغداد شریف کے اس عرصے مبارک کے اندر ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور میں یہ اختتامی گفتگو کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی گوشگزار کی ہیں. ان فتنہ و فساد کے دور کے اندر یہ جو اہل علم علماء بیٹھے، کتنی خوبصورت گفتگویں بھی اہل علم سے آپ نے سماعت کی. اپنے علماء مشائخ کی سرپرستی اور قیادت کے اندر ہم نے اس پیغام محبت کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بہت سے مسائل ہیں اس برطانیہ کی سرزمین پر. قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی، ذکر بھی اس کا کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنے مشائخ اور اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا، اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوشش کیجیے. اپنی نوجوان نسل کو علم کے میدان میں آگے لائیے، اپنی نوجوان نسل کو بزنس کے میدان میں آگے لائیے، اپنی نوجوان نسل کو سیاست کے میدان میں آگے لائیے. اور اس ملک کے اندر جہاں ہم بستے ہیں، یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، یہاں تقریروں سے کام نہیں چلے گا، یہاں کردار کی تبلیغ کا زمانہ ہے. یہ جو سرزمین اور دھرتی ہے، یہاں ہمیں صوفیاء کی طرز پر کام کرنا ہوگا، خواجہ غریب نواز کی طرز پہ کام کرنا ہوگا، بابا فرید کی طرز پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں صلحاء اور صوفیاء کے قریب کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا اگر اس ملک میں ہم اسلام کی خدمت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. آج نفرت، اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے. نوجوان نسل آج ڈرگز کی طرف جا رہی ہے، گرومنگ کی طرف جا رہی ہے. کون ان کو لے کر آئے گا اللہ کے گھروں کی طرف لوٹ؟ کون ان پر محنت کرے گا؟ کون ان کے لیے تگ و دو کرے گا؟ اور ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں کہاں لگ رہی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اس لیے حضرات، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی آج ضرورت ہے. یہ تقریبات، یہ عرس کی تقریبات، یہ دعوت فکر ہم سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق دے، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے کی توفیق دے. اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھنجا. ابھی آپ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. اٹھ فریدہ ستیا او میلہ ویکھنجا، متا کوئی بخشیا لب جاوے تے تو ہی بخشیا. کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے نال نگاہ دے پاک کرے وچ سکی صابون نہ گھتے ہو. وہ میلیاں نو کر دے وے چندا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو. کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولوں دے مڑ بستے ہو. وما علینا. اب
محبت تشریف لاتے ہیں.